نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے بہترین ہوں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں واحد زوجہ ہیں جو کنواری تھی، باقی کوئی زوجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری نہیں تھی۔ آپ نے بیوہ عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، ساری شادیاں، ایک عائشہ صدیقہ کنواری تھی اور کم عمری میں ان سے شادی ہوئی۔ اب اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، آج اس کو بھی امت کے اندر موضوع بحث بنایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیوں کم تھی ہیں؟ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی پہ اعتراض کریں کہ فلاں نے شادی کی اور اس کی بیوی کی عمر اتنی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ نے کروایا ہے۔ خدا اپنے پیغمبر کا نکاح کروائے اور اس پہ کوئی امتی اعتراض کرے، کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ کراچی کا ایک فرد، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں، اس نے عمر عائشہ پہ 500 صفحات کی کتاب لکھوائی۔ بھائی اللہ کے نبی کی خانگی زندگی پر آپ نے انگلی اٹھائی اور قلم اٹھایا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن اس کی بھی حکمت ہے، اللہ چاہتے تھے کہ پیغمبر سے متعلقہ خواتین میں کوئی ایسی عورت ہو جو چھوٹی عمر سے ہی حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہی ہو، اور اس نے اللہ کے نبی سے دین اور دنیا کو پڑھا ہو اچھی طرح۔ اب آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتا، بعض دین کے مسائل ایسے ہوتے ہیں باپ اپنی بیٹی کو نہیں سکھا سکتا، بھائی اپنی بہن کو نہیں سکھا سکتا، لیکن شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نہ بتا سکتا۔ تو اس لیے بعض مسائل کے لیے ضروری ہے کہ شوہر ہی اپنی بیوی کی تربیت کرے۔ ایک کامل خاتون کی بہتر تربیت کے لیے اللہ پاک نے صدیقہ کائنات کا انتخاب کیا اپنے نبی کی زوجہ بنانے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے شادی ہونے سے پہلے جبرائیل ریشم کے کپڑے پہ تمہاری تصویر مجھے دکھاتے تھے کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور فرمایا جب میں نے نکاح کے بعد تمہیں دیکھا تو تم وہی تھی جو مجھے جبرائیل دکھایا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کا انتخاب تھا، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ پاک نے اسی لیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی زندگی کے دو پارٹ ہیں، انسانی معاشرہ دو حصوں میں منقسم ہے، مرد اور عورت۔ اب مردوں کے لیے تو بہت سے مواقع ہیں سیکھنے سکھانے کے، عورتوں کے لیے بھی کامل دین کی جو ہے رہنمائی اور تربیت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تربیت میں ایک ایسی کم عمر خاتون کو بھیج کر آپ کی مکمل تربیت اللہ کے نبی کی صحبت میں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے جتنا علم عطا کیا ہے، آدھا علم میرے صحابہ سے سیکھو اور آدھا علم اپنی ماں عائشہ سے سیکھو۔ یعنی ایک طرف پوری صحابہ کرام کی جماعت، حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام سے جو اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے امت تک منتقل کیا ہے، آدھا علم میری جماعت صحابہ سے سیکھو اور آدھا علم عائشہ سے سیکھو۔ یعنی پوری جماعت صحابہ کا علم ایک طرف اور حضرت عائشہ کا علم ایک طرف، نبوت کا آدھا علم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے فقہ کی کتابوں میں ایسے باریک مسائل، ایسے پوشیدہ مسائل جو بیٹی باپ سے نہیں پوچھ سکتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بعض مسائل اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھا سکتے تھے، نہیں بتا سکتے تھے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ایسی خاتون عطا فرمائی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق جو امت کے لیے نمونہ ہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کو امت میں
درجے کے لیے، رتبے کے لیے، معیار کے لیے ایک پیمانہ بنایا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھا ہے۔ پھر اخلاق میں بعض وہ چیزیں ہیں جو کریمانہ اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں، بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تعصب ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو رذیل اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر ہم دیکھیں گے اخلاق کریمانہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور رذیل اخلاق کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، تاکہ ہم کریمانہ اخلاق کو پہچان کر اپنانے کی کوشش کریں اور رذیل اخلاق کو سمجھ کر ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔